بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 14 سال پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع کی تو عربوں نے آپ کو ناپسند کرنا شروع کر دیا اور آپ کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہے، اس لیے انہوں نے ہر طرح سے ہراساں کرنے کی سازش کی جس سے وہ جانتے تھے۔ ایسے ہی سازش کرنے والے میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکنے کا سوچا۔ نعوذ باللہ، اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی شیطانی سازش کے خول کو استعمال کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر سکتی ہے اور وہ اپنا صبر کھو دے گا۔ چنانچہ وہ ہر روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ان کے گھر سے گزرتے تو وہ اپنے کوڑے دان کو آپ کے اوپر خالی کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے بغیر غصے یا ناراضگی کا کوئی اشارہ کیے وہاں سے گزر جاتے۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کے پاس سے گزرے لیکن کوڑا پھینکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشتعال دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اور بوڑھی پڑوسی سے اس کی خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا گیا کہ بوڑھی خاتون بہت بیمار ہے اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنے بستر تک محدود ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی اور اس سے اجازت لے کر اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ عورت بستر پر لیٹی تھی۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نقصان پہنچانے کے لیے موجود ہیں کیونکہ وہ بے بس ہے اور اپنا دفاع نہیں کر سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یقین دلایا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ اسے دیکھنے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے موجود ہے۔ پیار بھری آواز میں اس نے اس سے پوچھا کہ کیا اس سے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ سارا خوف بھول کر پانی مانگی۔ اس نے مہربانی سے اسے برتن میں تھوڑا پانی دیا اور اس کی صحت کے لیے دعا کی اور اس کی پیاس بجھا دی۔ اس نے ماضی میں اس کے ساتھ بہت ظالمانہ ہونے کے لیے اسے بہت قصوروار محسوس کیا اور اس نے اپنے ناروا سلوک کے لیے معافی مانگی۔ اس نے اسے معاف کر دیا اور اسے معاف کرنے، اسے کھانا کھلانے اور اس کے لیے دعا کرنے کے لیے ہر روز اس کے گھر آتا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو مسلمان اس کی عیادت کرے اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شفقت اور محبت سے بوڑھی عورت بہت متاثر ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی مثال سے وہ سمجھ گئی کہ وہ واقعی خدا کے پیغمبر ہیں اور اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ماشاءاللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ کو قبول کرو، توحید کو قبول کرو، قرآن و سنت کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس تصور میں سمجھنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ایک رہنما اصول ہے۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان نہیں رکھتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ اور بے شک اخلاق کے اعلیٰ معیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ ہر دور کے اتنی عظیم